ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نزاکت کو نہیں سمجھا۔ حضور کے تلوے اور سدرۃ المنتہا کے مکی کی پیشانی، توجہ تو کریں، کیا ہے نبی، شان نبوت کیا ہے؟ کسی نبی کو بھی یہ شان نصیب نہیں ہو جو میرے آقا کو ہے کہ جبریل امین اپنی پیشانی نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی منظر کشی اہل سنت کا امام کیا کرتا ہے، ذرا اس کو سنیں۔ کہتے تاج سر کے اوپر جو رکھا جاتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور اس تاج کے اندر موتی ہوتے ہے نا، اور موتی بھی کہاں ہوتا ہے؟ ایک دم تاج کے اوپر، یعنی سر پہ تاج اور تاج کے سر پر موتی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، دکن کا علاقہ، یہاں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شہر گلستان ہے بنگلور، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، سمجھے؟ جبریل امین سدرہ کا مکین، اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ اس سدرہ کے مکین کے سر پہ تاج، تاج کے سر پہ موتی۔ اب ذرا تخیل کی پرواز دیکھیں، کہتے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، توجہ کریں، اس کو فکر رضا کہتے ہیں۔ کیا تاج ہے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، جس کی ایڑیوں پر روح القدس کے تاج کے موتی سجدہ ریز ہو جائے، انہی تلووں کو محمد الرسول اللہ کا تلوہ کہتے ہیں۔ اور اس تلوے کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ آتے۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ سب کہنے حضور میرے یہاں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ حضور آ بھی جاؤ نا، آ جاؤ اور آ بھی جاؤ۔ علامہ جامی نے جب حضور کو دعوت دی کہ حضور آئے ہیں، تو پھر اپنی غریبی خیال آ گئی، حضور میں تو غریب ہوں، اگر آپ میرے پاس آئے تو غریب بھی ہوں اور گنہگار بھی ہوں، کروں گا کیا؟ تو کہتے ہیں چو سوئے من گزر آری، چو سوئے من گزر آری، منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ حضور اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں گنہگار بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، کیا کروں گا؟ ارے جہاں آپ اپنی نالین رکھیں گے تو اس کا نشان پڑے گا، اس نشان پر اپنی جان کو ہی قربان کر دو۔ جو سوئے من گزر آری، منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول۔ تو سب کہے میرے یہاں، بات دور نکل گئی۔ عرض کر کیا کر رہا تھا؟ حضور نے نکیل چھوڑ دی، کہا یہ معمور من اللہ ہے، اللہ کی اللہ کا حکم ہے اس کو، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اس کو بیٹھے۔ اور دنیا نے دیکھا، بھائی وہ اونٹنی تھی نا، اونٹنی تو کہیں بھی بیٹھ سکتی تھی، کسی یہودی کے کسی ظالم کے گھر جا کے بیٹھ جاتی اور معاذ اللہ وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں بھی لینا حضور کو گھر میں، لیکن حضور جانتے تھے، حضور بیٹھ گئے نا اس پر، وہ اور اونٹنیاں جو خطا کر سکتی ہے، جس پہ حضور بیٹھ جائیں، جان عصمت کا جسم جس سے مس ہو جائے، اس اونٹنی سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا نے دیکھا، وہ گئی اور سیدھا ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ اب آپ بتائیں، جان عصمت جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی۔ ہائے ہائے ہائے، تو سید المعصومین کے قریب سے کبھی گناہ خطا، کبھی گناہ کا تصور بھی گزر سکتا ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، ہے نا؟ لیکن حضور جب نماز کا سلام پھرتے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ آپ غور کریں، اس سے کیا پتا چلا، کیا معلوم ہوا، کیا پتا چلا؟ حضور نماز پڑھ کے استغفار کرتے، توجہ ہے آپ، اللہ کے رسول نماز پڑھ کے استغفار، اور ہم گناہ کر کے بھی
سوچو کہاں سید المعصومین کی نماز. حضور کا سو جانا بھی ہماری عبادتوں کی طرح نہیں ہے نا. ہماری عبادتیں حضور کی نیند کی طرح بھی نہیں ہو سکتی. ان کا سونا اور ہے. ارے عالم کا سونا اور ہے تو سید العالمین کے سونے کا عالم کیا ہو. تو حضور کیوں استغفار کرتے تھے نماز کے بعد؟ تعلیم امت کے لیے. پتا چلا اے بندے تو نماز کے لیے تو کھڑا ہے لیکن تو نماز پڑھنے کے قابل نہیں. تو نماز کی تلافی کے لیے بندہ استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ جیسا حق تھا میں ویسا حق کی بات. تو آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کہ جب بزرگان دین نیکیاں کر کے توبہ کرتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے, تو یہ جو تباہیاں کیا ہے؟ تو میں بات سمیٹ لوں اپنی. کیا کہہ رہا تھا کہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے, محنتیں کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, کاوشیں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ بچوں کا بھلا ہو, بچوں کا بھلا ہو. لیکن یاد رکھنا گناہ سے 7 پشتیں تباہ ہوتی. خاندان میں اگر ایک آدمی گناہ کرے نا 7 پشتیں تباہ. سن لیں حدیث الزواجر میں ابن حجر لکھتے ہیں, ساتھ میں کتاب کا حوالہ بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو جا کے چیک کریں, مفہوم پڑھ. اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب تم میں سے کوئی میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو برکتیں عطا کرتا ہوں, بہت برکت دیتا ہوں, بہت برکت. اور یاد رکھنا ہمارے پاس کثرت ہے, برکت نہیں. اور کثرت اور برکت میں فرق ہے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں میں کروڑ پتی ہوں, لکھ پتی ہوں, اربوں پتی ہوں, خربوں پتی ہوں. میرے بھائی تیرے پاس کثرت ہے, برکت نہیں. کثرت ہو کر بھی آدمی پریشان رہ سکتا ہے لیکن برکت میں آدمی پریشان. کثرت اور برکت کا فرق واضح صرف بہت مختصر میں پتا چلے گا. کتے درجنوں میں پیدا ہوتے ہیں, کثرت ہے. بکریاں 2-3 ہی پیدا ہوتی ہے, برکت ہے. تو آپ کو کہیں کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا, آپ کو ریوڑ ہمیشہ بکریوں کا نظر آئے گا, جبکہ لاکھوں لاکھ روز ذبح ہوتی ہے بیچارے, برکت. دوسری بات سن لیں, یزید کم و بیش 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا, کثرت تھی. امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے, برکت تھی. آج آل یزید نظر نہیں آتی, اولاد حسین نظر آتی. یہ کثرت اور برکت کا فرق. مسلمانوں کا کوئی محلہ موجود نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین موجود ہے. اگر چیک کرنا چاہیں تو سر پہ قرآن دے کر سب سے پوچھو آل یزید اتنے کتنے ہیں, لیکن اگر ہاتھ اٹھوا لے تو کہیں سید مجمع میں نظر آئے, کہیں سید منبر پر نظر آئیں گے. تو پتا چلا کثرت کی بات نہیں ہے, برکت کی بات ہے. اور خدا کی قسم دیکھو تو صحیح, زمین کے اندر بھی برکت والے عزت سے سو رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی برکت والے عزت سے بیٹھے. اگر اولاد یزید ہو بھی ڈھونڈ ڈال کے نکالے تو کوئی نہ فاتحہ کے لیے بلائے, نہ گھر کی اوپننگ کے لیے بلائے, نہ چہلم میں دعا کے لیے بلائے, نہ اسٹیج پہ صدارت کے لیے بلائے. لیکن اولاد حسین دعا میں ان کو, جنازہ میں ان کو, نکاح میں ان کو, منبر پہ ان کو, صدارت میں ان کو. کیوں؟ کیونکہ جانتے یہ چہرے میں کیسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اندر خون تو حسین کا ہی دوڑ رہا ہے. تو برکت اور کثرت میں فرق ہے. ہمارے پاس کثرت ہے, برکت نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو میرے فرما بردار ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان پہ رحمت کرتا ہوں, ان کو برکت عطا. اور جب برکت دیتا ہوں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور نمبر 2 پھر اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پہ لعنت کرتا ہوں. زنا کرنے والوں, شراب پینے والوں, جوا کھیلنے والوں, عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈالنے والوں, حرام کمانے والوں, حرام کھانے والوں اور تنہائیوں میں جرائم کرنے والوں, سن لو اپنے آپ کو انسان جتنا پہچانتا ہے کسی کو نہیں پہچانتا. اگر اپنی نسلوں کا بھلا چاہتے ہو تو حدیث پاک سنو, کتاب کا حوالہ بھی میں نے پڑھ دیا. اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو تو میں تم پہ لعنت کرتا ہوں اور اس لعنت کا اثر تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے. باپ دادا پاپ کرتے, اولاد پریشان ہے. کچھ اولاد ہوتی ہے نا, مولانا کیا ہو گیا, کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا, میں مٹی سونا پکڑتا ہوں تو بھی مٹی ہوتی ہے, پریشان ہوں, تکلیف میں, مصیبت میں ہوں. ہو سکتا ہے کہ شاید
اوپر کسی نے جرم کیا ہو اور اس کی سزا بھگت رہے ہو، آپ تو ایسا نہ کرو، آپ کی نسل سلامت رہے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی و گناہ ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ یہاں بھی اذان ہوگی اور عشاء کی جماعت یہیں پر قائم ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی قائد محترم کا انقلاب آفری خطاب آپ اور ہم سب سماعت کریں گے، پھر اس کے بعد ذکر اور دعا انشاءاللہ۔ آپ کو جانا نہیں، یہاں موجود رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔